بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم خراسانی۔ اچھا، ابو مسلم خراسانی کا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار تھا۔ یہ ایرانی نسل تھا اور مشہور یہ ہے کہ یہ بزر جمہیر کی اولاد سے تھا۔ اصفہان میں پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ نے کوفہ کے متصل ایک گاؤں میں آ کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ جس وقت ابو مسلم کا باپ عثمان فوت ہوا تو ابو مسلم کی عمر 7 برس کی تھی۔ اس کا باپ مرتے وقت وصیت کر گیا تھا کہ عیسیٰ بن موسیٰ سراج اس کی پرورش اور تربیت کرے۔ عیسیٰ اس کو کوفہ میں لے آیا۔ ابو مسلم 4 جامع دوزی کا کام عیسیٰ سے سیکھتا تھا۔ 4 جامع دوزی نہیں تھی ابھی، دوزی 4 جامع دوزی کا کام یہ کچھ سلائی کا کام ہے، کچھ سلائی وغیرہ کرنے، 4 جامع ہاں، زین سلائی والی۔ صحیح ٹھیک ہو گیا۔ ابو مسلم 4 جامع دوزی کا کام عیسیٰ سے سیکھتا اور اسی کے پاس کوفہ میں رہتا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ اپنے زین اور 4 جامع لے کر خراسان جزیرہ اور موصل کے علاقوں میں فروخت کے لیے جاتا تھا اور اس تقریب سے اکثر سفر میں رہتا تھا اور ہر طبقے کے آدمیوں سے ملتا تھا۔ اس کی نسبت یہ شبہ ہوا کہ یہ بھی بنو ہاشم اور علویوں کا نقیب ہے۔ اسی طرح اس کے خاندان کے دوسرے آدمیوں پر شبہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف بن عمر گورنر کوفہ نے عیسیٰ بن موسیٰ اور اس کے چچا زاد بھائی اور ادریس بن معقل اور ان دونوں کے چچا عاصم بن یونس اجلی کو قید کر دیا تھا۔ اس قید خانے میں خالد قری نے گرفتار شدہ عمال بھی قید تھے۔ ابو مسلم قید خانے میں عیسیٰ بن موسیٰ کی وجہ سے اکثر جاتا، جہاں تمام قیدی ایسے تھے جنہیں بنو امیہ کی حکومت سے نفرت تھی یا قید ہونے کے بعد لازماً نفرت پیدا ہو جانی چاہیے تھی۔ انہی میں بعض ایسے قیدی بھی تھے جو واقعی بنو عباس یا بنو فاطمی کے نقیب تھے، فاطمیہ کے نقیب تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کی باتیں سن کر ابو مسلم کے قلب پر بہت اثر پڑا اور وہ بہت جلد ان لوگوں کا ہمدرد بن کر ان کی نگاہ میں اپنا اعتبار قائم کر سکا۔ اتفاقاً قحطہ بن بشبیب جو امام ابراہیم کی طرف سے خراسان میں کام کرتا اور لوگوں کو خلافت عباسیہ کے لیے دعوت دیتا تھا، خراسان سے حمیمیہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے کوفہ کے ان قیدیوں سے بھی ملا۔ یہاں ابو مسلم بہت ہوشیار اور عیسیٰ سے ابو مسلم ہو گیا۔ وہاں امام ابراہیم کی خدمت میں ابو مسلم کو پیش کیا۔ امام ابراہیم نے ابو مسلم سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ابو مسلم نے کہا کہ میرا نام تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ چنانچہ اس روز سے ابو مسلم کا نام ابو مسلم رکھی اور قحطبہ میں بشبیب سے مانگ لیا۔ چند روز تک ابو مسلم امام ابراہیم کی خدمت میں رہا اور انہوں نے اچھی طرح ابو مسلم کی فطرت و استعداد کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد اپنے ایک مشہور نقیب ابو نجم، اچھا نقیب کسے کہیں گے؟ یہ نقیب جو یہاں یوز کیا انہوں نے، نقیب یہ ہوتے ہیں کہ نائب بن کے جانا خلافت کی نائب طرف بن کے جانا، ٹھیک ہے۔ دعوت دینا۔ صحیح۔ ایک مشہور نقیب ابو نجم عمران بن اسماعیل کی لڑکی سے اس کا عقد کر دیا، جو خلافت اسلامیہ کو اولاد علی میں لانا چاہتی تھی۔ اس عقد سے یہ فائدہ حاصل کرنا مقصود تھا کہ ابو مسلم کو شیعان علی کی حمایت حاصل رہے اور اس کی طاقت کمزور نہ ہونے پائے۔ اس انتظام و اہتمام کے بعد امام ابراہیم نے ابو مسلم کو خراسان کی طرف روانہ کیا اور تمام یہ کیا تھا، دعات تھا نہیں، صحیح، جی دعات و نقبہ کو اطلاع دے دی کہ ہم نے ابو مسلم کو خراسان کے تمام علاقے کا محتمم بنا کر روانہ کیا ہے۔ سب کو دعوت بنو ہاشم کے کام میں ابو مسلم کی فرمانبرداری کرنا چاہیے۔ خراسان کے مشہور کارگزار نقبہ جو محمد بن علی عباسی یعنی امام ابراہیم کے باپ کے زمانے سے کام کر رہے تھے، یہ تھے سلیمان بن کثیر، مالک بن حشیم، زیاد بن صالح، طلحہ بن زریق، عمر بن عین،
یہ پانچواں شخص قبیلہ خزاعہ کے تھے۔ قحطبہ میں بن بشبیب بن خالد بن سعد ان کے قبیلہ تیز سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو عینیہ موسیٰ بن کعب لائبر کیا لکھا ہے؟ یہ لفظ ہے ابو عینہ موسیٰ بن کعب۔ ابو عینہ، اوکے، ابو عینہ موسیٰ بن، آگے کیا لکھا ہے چلیے؟ میرے پاس بھی مسٹیک، لمبر بن کیا لکھا ہے نمبر بن آپ کے پاس؟ قریت یہ لکھا ہے نمبر لکھا ہوا۔ قریت، جی، قریت قاسم بن مجاشعہ، اسلم بن سلام، یہ چاروں تمیمی تھے۔ ابو داؤد خالد بن ابراہیم شیبانی، ابو علا حضری حضردی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، حضردی، اسی کو شبل بن تحمان بھی کہتے ہیں۔ ابو النجم عمران بن اسماعیل، جب ابو مسلم خراسان میں پہنچا تو سلیمان بن کثیر نے اس کو 9 عمر ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ یہ تمام سن رسیدہ اور پختہ عمر کے تجربہ کار لوگ تھے۔ انہوں نے ایک 9 عمر شخص کو اپنی خفیہ کاروائیوں اور رازداری کے مخفی کاموں کا افسر و محتمم بنانا خلافت مصلحت سمجھا۔ جس وقت ابو مسلم خراسان پہنچا تھا اسی وقت ابو داؤد خالد بن ابراہیم شیبانی ماوراء النہر کی طرف کسی روز سے گیا ہوا تھا۔ وہ جب مرو میں واپس آیا اور امام ابراہیم کا خط اس نے پڑھا تو ابو مسلم کو دریافت کیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ سلیمان بن کثیر نے اس کو 9 عمر ہونے کی وجہ سے واپس لوٹا دیا ہے کہ اس سے سب کو، ان لوگوں کو جنہیں دعوت دی جاتی ہے، خطرات میں مبتلا کر دے گا۔ ابو داؤد نے تمام نقبہ کو جمع کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم دیا۔ آپ کی اطرت و اہل بیت اس علم کے وارث ہیں، اور آپ کے اہل بیت معدن علوم اور ورثۂ رسول ہیں۔ معدن علوم سر، یہ کون سے علوم ہیں؟ معدن کہتے ہیں خزانہ، اچھا، خزانہ، تمام علوم کے خزانہ۔ صحیح۔ کیا تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہے؟ حاضرین نے کہا کہ نہیں۔ ابو داؤد نے کہا کہ پھر تم نے کوئی شک و شبہ کو دخل دیا، کیوں شک و شبہ کو دخل دیا؟ اس شخص کو امام نے کچھ سوچ سمجھ کر اور اس کی قابلیت کو جانچ کر ہی تمہاری طرف بھیجا ہوگا۔ اس تقریر کو سن کر سب کو ابو مسلم کے واپس کرنے کا افسوس ہوا۔ اسی وقت آدمی روانہ کیا گیا کہ وہ ابو مسلم کو راستے سے لوٹا کر واپس لایا۔ سب نے اپنے تمام کاموں کا متولی و متمم ابو مسلم کو بنا دیا اور باخوشی اس کی اطاعت کرنے لگے۔ چونکہ سلیمان بن کثیر نے اول اس کو واپس کر دیا تھا، اس لیے ابو مسلم سلیمان بن کثیر کی طرف سے کچھ کبیدہ خاطر ہی رہتا تھا۔ ابو مسلم نے نقبا کو ہر طرف شہروں میں پھیلا دیا اور تمام ملک خراسان میں اس تحریک کو ترقی دینے لگا۔ سن 129 ہجری میں امام ابراہیم نے ابو مسلم کو لکھ کر بھیجا کہ اس سال موسم حج میں مجھ سے آ کر مل جاؤ تاکہ تم تبلیغ دعوت کے متعلق مناسب احکام دیے جائیں یہ بھی لکھا کہ قحطبہ بن بشبیب کو بھی اپنے ہمراہ لیتے آؤ، اور جس قدر مال و اسباب اس کے پاس جمع ہو گیا ہے وہ بھی لیتے آؤ۔ اس جگہ یہ تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان خفیہ سازشوں کے لیے ایام حج بہترین موقع تھا۔ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے دنیا کے ہر حصے سے لوگ آتے تھے، کسی کو کسی کے آنے پر کوئی شبہ کا موقع نہ ملتا تھا، اور حج کے لیے اور سازشی لوگ بآسانی آپس میں مل کر ہر قسم کی گفتگو کر لیتے تھے، حج کے موقع کو کبھی فوت نہ ہونے دیتے تھے۔ چنانچہ ابو مسلم اور نقبہ کو ہمراہ لے کر قحطبہ بن بشبیب امام سے ملنے کی غرض سے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ مقام قومس پر پہنچا تو امام ابراہیم کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تم فوراً خراسان کی طرف واپس ہو جاؤ، اور اگر خراسان سے روانہ نہ ہوئے تو وہیں مقیم رہو، اور اب اپنی دعوت کو پوشیدہ نہ رکھو بلکہ اعلانیہ دعوت دینی شروع کر دو، اور جن لوگوں سے بیعت لے چکے ہو ان کو جمع کر کے قوت کا استعمال کر دو۔ اس خط کو پڑھتے ہی ابو مسلم تو مرو کی جانب لوٹ گیا اور قحطبہ بن بشبیب مال و اسباب لیے ہوئے امام ابراہیم کی جانب روانہ ہوا۔ قحطبہ نے جرجان کا راستہ اختیار کیا۔ اطراف جرجان میں پہنچ کر خالد بن برمک اور ابو عون کو طلب کیا۔ یہ لوگ مال و اسباب فوراً حاضر ہوئے۔ قحطبہ اس مال و اسباب کو بھی لے کر امام کی طرف چلا۔ جب ابو مسلم کو اعلانیہ دعوت اور طاقت کے استعمال کی اجازت ملی تو یہ وہ زمانہ تھا کہ خراسان میں کرمانی اور نصر بن سیار کی لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔
جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ابو مسلم نے اپنی جماعت کے لوگوں کو فراہم کیا اور ان کو لے کر کرمانی اور نصر بن سیار کے درمیان خیمہ زن ہوا اور بالآخر کرمانی قتل ہوا۔ اس کا لڑکا علی بن کرمانی ابو مسلم کے پاس آ گیا اور ابو مسلم نے نصر کو مرو سے خارج کر کے مرو پر قبضہ کر لیا، مگر چند روز قیام کے بعد مرو سے مہوان کی جانب چلا آیا۔ نصر بن سیار نے مروان بن محمد خلیفہ و دمشق کو امداد کے لیے خط لکھا۔ مروان بن محمد ان دونوں ضحاک بن قیس خارجی سے مصروف جنگ تھا، وہ کوئی مدد نصر کے پاس نہیں بھیج سکا۔ جن ایام میں نصر کی عرض داشت مروان کے پاس پہنچی، انہی دنوں امام ابراہیم کا خط ابو مسلم کے نام انہوں نے روانہ کیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ خراسان میں عربی زبان بولنے والوں کو زندہ نہ چھوڑنا اور نصر و کرمانی دونوں کا خاتمہ کر دینا پکڑا گیا اور مروان الحمار کی خدمت میں پیش ہوا۔ یہی پہلا موقع تھا کہ بنو امیہ کو عباسیوں کی سازشوں کا حال معلوم ہوا۔ مروان نے علاقہ برقا کے عامل کو لکھا کہ امام ابراہیم کو حمیر میں جا کر گرفتار کر لو۔ چنانچہ امام ابراہیم گرفتار ہو کر آئے اور مروان نے ان کو قید کر دیا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ابو مسلم نے خراسان میں جب اعلانیہ دعوت اور تبلیغ شروع کی تو خراسان کے لوگ چوک در چوک اس کے پاس آنے لگے۔ سن 130 ہجری کے شروع ہوتے ہی ابو مسلم کے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اہل بیت نبوی کی اطاعت و فرمانبرداری پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ کرمانی، شیبان، خارجی اور نصر بن سیار تینوں ابو مسلم کے اس بیعت لینے اور لوگوں کو فراہم کرنے سے ناراض تھے، لیکن وہ اس طرح اپنی لڑائیوں میں مصروف تھے کہ ابو مسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ قتل کرمانی کے بعد علی بن کرمانی اپنے باپ کی جماعت کا سردار تھا۔ ادھر ابو مسلم بھی کافی طاقت حاصل کر چکا تھا۔ نصر بن سیار اور شیبان خارجی بھی اسی درجے کی طاقت رکھتے تھے۔ اب خراسان میں یہی چار طاقتیں موجود تھیں۔ ابو مسلم نے شیبان خارجی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور ابن کرمانی کو اس کے پاس جانے کی تحریک کی۔ علی بن کرمانی شیبان خارجی کے پاس چلا گیا۔ نصر بن سیار نے شیبان خارجی سے صلح کرنی چاہی تاکہ وہ مطمئن ہو کر ابو مسلم سے دو دو ہاتھ کر لے، لیکن ابو مسلم نے علی بن کرمانی کے ذریعے ایسی کوشش کی کہ دونوں کی صلح نہ ہو سکے۔ جب ان دونوں کی صلح نہ ہوئی تو ابو مسلم نے موقع مناسب دیکھ کر نصر بن نعیم کو جمعیت کے ساتھ ہرات کی طرف روانہ کر دیا۔ نصر بن نعیم نے ہرات پہنچ کر بحالت غفلت ہرات پر قبضہ کر لیا اور نصر بن سیار کے عامل عیسیٰ بن عقیل بن معقل حریشی کو ہرات سے نکال دیا۔ یحییٰ بن نعیم بن حبیرہ شیبانی یہ سن کر ابن کرمانی کے پاس آیا اور کہا کہ تم نصر سے صلح کر لو۔ اگر تم نے صلح کر لی تو ابو مسلم فوراً نصر کے مقابلے پر آمادہ ہو جائے گا اور تم سے کوئی تعرض نہ کرے گا، لیکن اگر تم نے نصر سے صلح نہ کی تو ابو مسلم نصر سے صلح کر کے تمہارے مقابلے پر مستعد ہوگا۔ شیبانی نے فوراً نصر کو لکھا کہ ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ نصر فوراً صلح پر آمادہ ہو گیا کیونکہ اس کی پہلے ہی سے یہ خواہش تھی۔ ابو مسلم نے فوراً علی بن کرمانی کو جو شیبان خارجی کا شریک تھا توجہ دلائی کہ نصر بن سیار تمہارا باپ کا قاتل ہے۔ علی بن کرمانی یہ سنتے ہی شیبان خارجی سے جدا ہو گیا اور اس کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ابو مسلم ابن کرمانی کی مدد کے لیے پہنچا۔ ادھر نصر بن سیار شیبان خارجی کی طرف آمادہ پیکار ہوا۔ سر یہ شیبان خارجی جو ہیں یہ کون سے مطلب خارجی کی کوئی قسم ہے؟ جی جی خارجی صحیح، خوارج جو ہے۔ خوارج جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ لڑنے والے نے چاروں گروہ مختلف الخیال اور مختلف العقیدہ تھے، مگر موقع اور وقت کی مناسبت سے ہر ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ملا کر تیسرے کو فنا کرنے کی تدبیروں میں مصروف تھا۔ یعنی یہ اینڈ آف جو ہے نا پورا چل رہا ہے ان کا تو اینڈ ہو گیا تھا، یہ ساری تیاری ان کی بنو عباس کی ہو رہی ہے نا آگے سر ان کی جی خلافت جی کے لیے۔ لیکن ہاں خراسان کے اندر 3-4 لوگ مختلف لوگ لڑ رہے تھے۔ ایک علی کرمانی جی تھا، دوسرا نصر بن سیار تھا، پھر مسلم غلام خراسانی تھا، اور ایک شیبان خارجی۔ تو 4 قسم کے لوگ تھے، چاروں بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد اپنی حکومت لانا چاہتے تھے۔ اچھا، لیکن یہ بیسیکلی بنو امیہ سے ہی ہے نا یہ نہیں؟ نہیں بنو امیہ سے نہیں ہے۔ اچھا، جیسے وہ تو ان میں سے تو نہیں بنو ہے امیہ نا؟ ہاں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی ہے تو ان کا کنٹرول کمزور ہوتا جا رہا ہے نا، تو لوگ پھر بغاوت کر رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔
صحیح صحیح. تیسرے کو فنا کرنے کی تدبیروں میں مصروف تھا. خاص شیعان علی بھی خراسان میں پہلے سے بکثرت موجود تھے. وہ بھی سب ابو مسلم کے شریک تھے. عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے کوفہ میں لوگوں سے بیعت خلافت لی تھی، مگر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے غالب ہو جانے پر وہ مدائن کی طرف چلے گئے تھے. ان کے ساتھ کوفہ کے بھی کچھ لوگ آئے تھے. پھر انہوں نے پہاڑی علاقے کا رخ کیا اور اس پر قابض ہو کر حلوان، قومس، اصفہان اور ری پر قابض ہوئے. اصفہان کو اپنی قیام گاہ بنایا. سن 128 ہجری میں شیراز پر قبضہ کیا. جب یزید بن عمر بن حبیرہ عراق کا گورنر مقرر ہو کر آیا تو اس نے عبداللہ بن معاویہ کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیا. استخر کے قریب جنگ ہوئی. عبداللہ بن معاویہ کو شکست ہوئی. ان کے ہمراہی بہت سے مارے گئے. منصور بن جمہور سندھ کی طرف بھاگ گیا. اس کا تعاقب کیا گیا لیکن وہ ہاتھ نہ آیا. عبداللہ بن معاویہ کے ہمراہیوں میں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عباس بھی تھا، جس کو یزید بن عمر گورنر کوفہ نے رہا کر دیا. عبداللہ بن معاویہ فرار ہو کر ابو مسلم کی طرف چلے کیونکہ اس سے امداد کی توقع تھی کہ وہ اہل بیت کا ہوا خواہ ہے. لیکن وہ شیراز سے کرمان اور وہاں سے اول ہرات پہنچے. ہرات میں ابو مسلم کے عامل نصر بن نعیم نے ان کو ٹھہرا کر ابو مسلم کو ان کے آنے کی اطلاع دی. ابو مسلم نے لکھ بھیجا کہ عبداللہ بن معاویہ کو قتل کر دو اور ان کے دونوں بھائیوں حسن اور یزید کو رہا کر دو. چنانچہ نصر بن نعیم نے اس حکم کی تعمیل کر دی. سن 130 ہجری کے شروع ہوتے ہی خراسان میں مذکورہ بالا 4 طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں. آخر علی بن کرمانی، ابو مسلم نے نصر بن سیار اور شیبان خارجی کو ہرزمیت دے کر مرو پر مستقل قبضہ کر لیا. ابو مسلم نے مرو کے دارالامارہ میں جا کر لوگوں سے بیعت دی اور خطبہ دیا. نصر مرو سے شکست خوردہ سرخس اور توس ہوتا ہوا نیشا پور میں آ کر مقیم ہوا اور علی بن کرمانی ابو مسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگا اور ہاں میں ہاں ملاتا رہا. شیبان خارجی جو مرو کے قریب ہی شکست خوردہ قیام پذیر تھا، اس کے پاس ابو مسلم نے پیغام بھیجا کہ تم بیعت کر لو. اس نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم ہی میری بیعت کر لو. اس کے بعد شیبان خارجی، سرخس اور ایک گروہ بکر بن وائل کا اپنے گرد جمع کر لیا. یہ سن کر ابو مسلم نے ایک دستہ فوج سرخش کی طرف روانہ کیا. وہاں لڑائی ہوئی اور شیبان خارجی مارا گیا. اس کے بعد ابو مسلم نے اپنے نقیبوں میں سے موسیٰ بن کعب کو کیا ہے کیا ہے اس کو پتنی کیا شہر کا نام ہاں کی طرف اور ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو بلخ کی جانب بھیجا. دونوں کو کامیابی ہوئی. ابھی ورد پتہ نہیں کیا ہے. اور بلخ پر جب قبضہ ہو گیا تو ابو مسلم نے ابو داؤد کو تو بلا بھیجا اور یحییٰ بن نعیم کو بلخ کا حاکم مقرر کر کے بھیج دیا. زیاد بن عبد الرحمن قری نے جو حکومت بنو امیہ کی طرف سے بلخ کا عامل تھا، ابو داؤد سے شکست کھا کر ترمذ چلا گیا. یحییٰ بن نعیم نے خط و کتابت کر کے اس کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور مسلم بن عبد الرحمن باہلی اور عیسیٰ بن زرع سلمہ ملوک تخارستان اور ملوک ماوراء النہر اور بلخ کو اہل ترمذ سب کو مجتمع کر کے اور یحییٰ بن نعیم کو مع اس کے ہمراہیوں کے ہمراہ کر کے ابو مسلم کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے. سب نے متفق ہو کر سیاہ پھریرے والوں سے رعاتہ بنو عباس لڑنے کی قسمیں کھائیں. قاتل بن حیان نبتی کو امیر لشکر بنایا گیا. جی سر کیا کریں؟ یہ لفظ ہے روات بنو عباس کے جو خلافت لانے کے جو خیر خواہ تھے وہ روات. اچھا سر دوبارہ بتائیے گا پلیز کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو اوپر بریکٹ میں لفظ لکھا ہوا ہے روات، یا تو یہ دعات ہے یا روات ہے. یہ لفظ دعات بنتا ہے. اچھا بنو عباس کی دعات خلافت بننا. کی طرف. اچھا ٹھیک ہے دعات بننا. ٹھیک ہو گیا. دعات بنو عباس لڑنے کی قسمیں کھائیں. مقاتل بن حیان نبتی کو امیر لشکر بنایا گیا. ابو مسلم نے یہ سن کر ابو داؤد کو دوبارہ بلخ کی جانب روانہ کیا. بلخ سے تھوڑے فاصلے پر فریقین کا مقابلہ دریا کے کنارے ہوا. مقاتل بن حیان نبتئی کے ساتھ سردار ابو سعید قرشی تھا. ساقہ فوج کا پچھلا حصہ ہوتا ہے. اس حصے کو مسلح اور زبردست اس لیے رکھا تھا کہ کہیں حریف دھوکہ دے کر پیچھے سے حملہ نہ کرے. جب لڑائی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی تو ابو سعید قرشی نے بھی اپنے متعلقہ فوج سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا اور ان کو مار کر پیچھے بھگانا ضروری سمجھا.
اتفاقاً ابو سعید کا جھنڈا بھی سیاہ تھا۔ وہ جب اپنی فوج لے کر متحرک ہوا تو لڑنے والے اگلی صفوں کے لوگ بھول گئے کہ ہمارا بھی ایک سیاہ جھنڈا ہے، اور وہ ابو سعید کے جھنڈے کو دیکھتے ہی یہ سمجھے کہ دشمنوں کی فوج نے پیچھے سے ہم پر زبردست حملہ کیا ہے، اور یہ انہی کی فوج فاتحانہ پیچھے سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بہت سے دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ زیاد و یحییٰ ترمیز کی طرف چلے گئے اور ابو داؤد نے بلخ پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے بعد ابو مسلم نے ابو داؤد کو بلخ سے واپس بلا لیا اور بلخ کی حکومت پر نصرہ بن سبی مزنی کو مامور کیا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ علی بن کرمانی اور ابو مسلم کے پاس رہتا تھا، اس کے ساتھ اس کا بھائی عثمان بن کرمانی بھی تھا۔ ابو داؤد نے ابو مسلم کو رائے دی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا ضروری ہے۔ ابو مسلم نے اس رائے کو پسند کر کے عثمان بن کرمانی کو بلخ کی حکومت پر نامزد کر کے بھیجا۔ عثمان بن کرمانی نے بلخ پہنچ کر فرافضہ بن ظہیر کو اپنا نائب بنایا اور خود مع نصر بن سبی کے مرورود چلا گیا۔ یہ خبر سن کر مسلم بن عبد الرحمن باہلی نے ترمذ سے مصریوں کو ہمراہ لے کر بلخ پر حملہ کیا اور بزور شمشیر اس پر قابض ہو گیا۔ عثمان اور نصر کو اس کی اطلاع ہوئی، وہ مرورود سے بلخ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر عبد الرحمن کے ہمراہی راتوں رات بھاگ نکلے۔ نصر نے ایک سمت سے اور عثمان نے دوسری سمت سے بلخ پر حملہ کیا تھا۔ نصر کے ہمراہیوں نے بھاگنے والوں سے تو کوئی تعرض نہ کیا، لیکن عثمان بن کرمانی نے لڑائی چھیڑ دی اور خود ہرزمیت اٹھا کر بھاگ نکلے اور بہت سے مارے گئے۔ ہرزمیت اٹھا کے بھاگنے کیا تھا سر؟ یہ ورڈ کیا تھا اور اس کی میننگ کیا تھے؟ ہزیمت، ہار کر بعد. ہزیمت، ہمیشہ بھول جاتی ہوں میں، ہزیمت، ہزیمت، ٹھیک ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے سر؟ ہارنا. اوکے اوکے، ہارنا، ہزیمت، ہزیمت، ٹھیک ہے۔ خود ہزیمت اٹھا کر بھاگ نکلے اور بہت سے مارے گئے اور بلخ پر قبضہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یہ خبر سن کر ابو مسلم اور ابو داؤد نے مشورہ کیا۔ ابو مسلم تو نیشا پور کی طرف روانہ ہوا اور ابو داؤد پھر بلخ کی جانب آیا۔